صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی و اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا دارالحکومت بھی ہے۔ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بحر عرب کی شمالی ساحل پر واقع ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ بھی کراچی میں قائم ہے۔ کراچی 1947 عیسوی سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ موجودہ کراچی کی جگہ پر واقع قدیم ماہر گیروں کی بستی کا نام مائی کولاچی تھا، جو بعد میں بگڑ کر کراچی بن گیا۔ انگریزوں نے 19ویں صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیادیں ڈالی۔ 1947 عیسوی میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نوآموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا۔ پاکستان کا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں صنعتی سرگرمیاں دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئی۔ 1959 میں پاکستان کے دارالحکومت کے اسلام آباد منتقلی کے باوجود کراچی کی آبادی اور معیشت میں ترقی کی رفتار کم نہ ہوئی۔ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں مختلف مذہبی، نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں۔ کراچی کو اسی وجہ سے چوتھا پاکستان بھی کہتے ہیں۔ ان گروہوں کی باہمی کشیدگی کی وجہ سے 80 اور 90 کی دہائیوں میں کراچی لسانی فسادات، تشدد اور دہشت گردی کا شکار رہا۔ بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے پاک فوج کو بھی کراچی میں مداخلت کرنی پڑی۔ 21ویں صدی میں تیز قومی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کے حالات میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ کراچی کی امن امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ کراچی دریائے سندھ کے دہانے کے شمال حدت پر واقع ہے۔ شہر ایک قدرتی بندرگاہ کے گرد وجود پایا۔ کراچی 2452 سینٹی گریڈ شمال اور 0367 مشرق پر واقع ہے۔ قدیم یونانی کراچی کے موجودہ علاقہ سے مختلف ناموں سے واقف تھے۔ کرکولا جہاز سے سکندر اعظم وادی سندھ میں اپنی مہم کے بعد اپنی فوج کی واپس بابل روانگی کی تیاری کے لیے خیمہزن ہوا۔ مندر مرتبارہ ممکن کراچی کی بندرگاہ سے نزدیک جزیرہ منورہ جہاز سے سکندر کا سپہ سالار نیفورچیز نیارخورس واپس نے اپنے وطن روانہ ہوا، اور بریوریکوین جو ہندوستانی یونانیوں کی باختری مملکت کی بندرگاہ تھی۔ اس کے علاوہ عرب اس علاقہ کو بندرگاہ دبل کے نام سے جانتے تھے۔ جہاز سے محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ برطانوی تاریخ دان ایلیٹ کے مطابق موجودہ کراچی کے چند علاقے اور جزیرہ منورہ دیبل میں شامل تھے۔ موجودہ نام کراچی سے پہلے کراچی کو مکران بلوچستان کے علاقے کولانچ کے ایک بلوچ مائی جو کولانچ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی تھی کی نسبت سے مائی کولا جس کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی تمام تر آبادی بلوچ تھی۔ مائی کولاچی سے بعد میں کولاچی اور بگڑ کر انگریزوں کے دور میں کراچی ہو گئی۔ 1772 عیسوی کو مائی کولاچی کو مسقط اور بحرین کے ساتھ ساتھ تجارت کرنے کے لیے بندرگاہ منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ یوں مائی کولاچی میں بلوچوں کے علاوہ ہمسائے علاقوں کی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں بس گئی۔ بڑھتے ہوئے شہر کی حفاظت کے لیے شہر کی گرد فصیل بنائی گئی اور مسقط سے تحفے درآمد کر کے شہر کی فصیل پر نصب کی گئی۔ فصیل میں 2 در تھے۔ بلوچی میں درگیٹ کو کہتے ہیں۔ ایک درگیٹ کا رخ سندھ کی طرف تھا اور اس لیے کو بلوچی میں کھارا دارا سندھ میں کھارودود کہا جاتا، اور دوسرے درگیٹ کا رخ لیاری ندی کی طرف تھا اور اس لیے اس کو بلوچی میں میٹھا در سندھ میٹھودر کہا جاتا تھا۔ 1795 تک کراچی کو کولاچی خان قلات کی مملکت کا حصہ تھا۔ اس سال سندھ کے حکمرانوں اور خان قلات کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کی بندرگاہ کی کامیابی اور زیادہ بڑے ملک کی تجارت کا مرکز بن جانے کی وجہ سے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اس ترقی نے جہاں ایک طرف کئی لوگوں کو کراچی کی طرف کھینچنا، وہاں انگریزوں کی نگاہ بھی اس شہر کی طرف کھینچ لی۔ انگریزوں نے 3 فروری 1839 عیسوی کو کراچی شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک ضلع کی حیثیت دے دی۔ انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کی وادی کا اہم تجارتی مرکز دوران بنانے کے لیے شہر کی ترقی پر اہم نظر رکھی۔ برطانوی راج کے دوران میں کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونوں بہت تیزی سے بڑھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران میں کراچی میں 21ویں نیٹو انفینٹری 10 ستمبر کو مغل فرمانرو بہادر شاہ ظفر سے بیعت کر لی۔ انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور بغاوت کا سر کچل دیا۔